السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپارہ نمبر 2 رکوع نمبر 5۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو تم کھاؤ، مما ہر اس چیز کو، فی الارض جو زمین میں ہے، حلالا طیبا وہ حلال ہے اور پاکیزہ ہے۔ یعنی اے لوگو، تم ہر اس چیز کو کھاؤ جو زمین میں ہے، وہ کیا ہے؟ حلال ہے اور پاکیزہ ہے۔ ولا تتبعوا، اور تم نہ پیروی کرو، خطوات شیطان، شیطان کے قدموں کی، یعنی شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پر آیت مبارکہ میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے لوگو، زمین میں جو ہر چیز ہے تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ ہے، اسے تم کھاؤ، تو یہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے بغیر کسی شرعی حکم کے، بغیر کسی آسمانی حکم کے اپنے اوپر بعض چیزیں حلال کو حرام کر لی تھیں، اور بعض چیزیں جو ان کے لیے حرام تھیں انہوں نے اپنے اوپر حلال کر لی تھیں۔ مثلا مردار کا گوشت تو یہ حرام ہے، لیکن انہوں نے یہ اپنے اوپر حلال کر لیا تھا، اور بعض ایسے جانور ہیں جو ان کے لیے حلال تھے لیکن انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل کی کہ کھاؤ اس چیز کو جو زمین میں ہے، وہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے اور حلال ہے۔ جہاں یہاں پر جو اللہ رب العزت نے فرمایا حلالن، یعنی حلال رزق ہی کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تلاوت کی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیے میرے لیے کہ اللہ رب العزت مجھے مستجاب الدعوات کر دے، یعنی مجھے ایسا بنا دے کہ میری ہر دعا قبول ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سعد، اپنی خوراک کو پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ یعنی حلال رزق جو انسان، یعنی جو شخص حلال کھاتا ہے، حلال کماتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، یعنی اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جنت میں ایسا شخص داخل نہیں ہوگا جس کی غذا، یعنی کہ جس کی جو پرورش ہوئی ہوگی نا، وہ حرام کمائی سے ہوئی ہوگی۔ آگے فرمایا انما یأمرکم، بے شک تمہیں حکم دیتے ہیں اللہ رب نہیں انما یأمرکم، بے شک شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا، وان تقولوا، اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ، اللہ رب العزت پر، ما لا تعلمون، جس کی تمہیں خبر بھی نہیں ہے۔ یعنی شیطان تمہیں 3 باتوں کا حکم دیتا ہے کہ تم بے حیائی کرو اور برائی کے کام کرو اور اللہ رب العزت پر ایسی باتیں کرو جس کی تمہیں خبر ہی نہیں۔ اب برائی کا تو شیطان حکم دیتا ہے، تو بے حیائی، یعنی حیا کی تعریف کیا ہے؟ حیا کی تعریف یہ ہے انقباض النفس عن القبائح، کہ اپنے آپ کو، جو اپنا نفس، اپنی ذات کو بری چیزوں سے بچانا، یہ حیا ہے۔ حیا کی بھی پھر آگے سے 2 اقسام ہے، ایک حیا ہوتی ہے اچھی اور ایک حیا ہوتی ہے جو جنت میں لے کے جاتی ہے، یعنی وہ ایک حیا ہوتی ہے جو جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ جو اچھی حیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو گناہ پر حیا آئے، یعنی بے حیائی کے کام کرنے پر حیا آئے، تو یہ حیا تو شریعت میں پسندیدہ ہے۔ ایک ناپسندیدہ حیا ہے وہ یہ کہ حق بات کہنے میں انسان کو حیا آئے، یعنی اگر کسی سے کچھ پوچھا جائے اور اسے وہ معلوم بھی ہو وہ بات، تو وہ لوگوں کے سامنے حق بات کہنے سے شرمائے، یہ بھی حیا جو ہے یہ بری حیائی شریعت میں ناپسندیدہ ہے، یعنی ایسے کاموں میں شرمانا نہیں چاہیے۔ آگے فرمایا وَإِذَا، اور جب قِيلَ لَهُمْ، ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا، کہ تم اتباع کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ رب العزت نے نازل کیا، یعنی توحید، قرآن وغیرہ پر ایمان لاؤ۔ قالوا، تو وہ لوگ کہتے ہیں بل نتبع، بلکہ ہم تو اتباع کریں گے، ما الفینا، ان کا جس پر ہم نے پایا ہے، علیہ آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، یعنی ہم تو ہر اس چیز کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم، کیا نہیں تھے ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون، وہ تو عقل ہی نہیں رکھتے تھے، شیئا، کسی چیز کی، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت پر تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب باپ دادا کے دین اور جو ان کے امور، دینی امور کو وہ نہ سمجھتے ہوں اور راہ راست پر نہ ہو، تو ان کی پیروی کرنا حماقت اور گمراہی ہے۔
آگے فرمایا وہ مثل الذین، اور مثال ہے ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی، اس کی طرح مثال ہے، ینعقو جو پکارتا ہے، بما لا یسمع، ایسی چیز کو پکارتا ہے، بما لا یسمع جو اس کی سنتی نہیں ہے، الا دعاء و نداء، مگر سوائے چیخو پکار کے، یعنی کسی ایسی چیز کو پکار رہا ہے تو اس کی پکار کو سے فائدہ نہیں ہوگا کسی دوسرے کو، لیکن صرف چیخو پکار کے، یعنی جس طرح جانور چلانے والے کی صرف آواز ہی سنتے ہیں تو کلام کے معنی نہیں سمجھتے جانور جو ہے نا، یہی حال ان کفار کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائے مبارک کو سنتے ہیں لیکن اس کے معنی دل نشین نہیں کرتے، نہ ہی ان سے فیض حاصل کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سمن، یہ لوگ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیون، اور اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، تو یہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو، تم کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، پیچھے فرمایا تھا زمین کی چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، اب یہاں پر کیا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کون کون سی چیزیں حلال ہیں وہ حرام ہیں، وہ انشاءاللہ سورۃ الانعام میں اس کا ذکر آئے گا، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا، واشکروا، اور پھر کیا کرنا ہے، کھا کر شکر بھی ادا کرنا ہے، واشکروا، اور تم شکر ادا کرو، للہ، اللہ رب العزت کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ آگے فرمایا انما حرم، اب یہاں حرام چیزوں کا کچھ کا تذکرہ ہے، کچھ حرام چیزوں کا تذکرہ ہے جو کہ کیا ہے، انما حرم، بے شک اللہ رب العزت نے تم پر حرام کر دیا ہے، علیکم المیتہ، مردار کو، یعنی مردہ جانور کو تم پر حرام کر دیا۔ اب مردہ جانور، کون سا جانور مردہ کہلائے گا؟ وہ جانور جو بغیر ذبح کیے مر جائے، وہ بھی مردہ ہے، یا اس کو خلاف شرع کسی طریقے سے مارا جائے، جیسے کسی کا گلا گھونٹ کر یہ مار دیا، یا لاٹھی سے مار دیا، یا پتھر سے اس کو مار دیا، یا گولی سے ہلاک کر دیا اس کو، پھر وہ مر گیا، تو مردہ جانور ہے، یا کسی جانور نے کسی کو سینگ مارا اور کسی درندے نے اس کو ہلاک کر دیا، تو یہ سارے مردار جانور ہیں، اسی کے حکم میں داخل ہیں، تو یہ اللہ رب العزت نے حرام کر دیا۔ اور والدم، اور خون کو، بہتا ہوا جو خون ہے، دم مسفوحا، بہتا ہوا خون اللہ رب العزت نے یہ بھی حرام کیا، لیکن حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے احلت لنا میتتانی، ہمارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں دو مردار، یعنی دو مردار جانور ہمارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، والدمانی، اور دو خون بھی ہمارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ اب حلال جو کر دیے وہ مردہ جانور کون سے؟ السمک، یعنی مچھلی، والجراد، اور ٹڈی، مچھلی اور ٹڈی اگر مر بھی جائیں تو انہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ حلال ہے، حدیث مبارکہ میں آیا۔ اور جو دو خون ہے وہ کون سے حلال ہیں اس امت کے لیے؟ الکبید والطحال، الکبید یعنی کہ جو ہے وہ کلیجی اور تلی، یہ دو جو ہیں، حالانکہ خون ہوتا ہے کلیجی میں بھی اور تلی میں بھی، لیکن یہ حلال ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اس کے علاوہ جو بہتا ہوا خون وغیرہ یہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیری، اور سور کا گوشت بھی جو ہے یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ سور یعنی خنزیر کا نام نہیں لینا چاہیے، اس سے زبان جو ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے، تو یہ بالکل باطل خیالات ہیں، کیونکہ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور قرآن مجید تو مقدس اور پاکیزہ کتاب ہے، تو ایسی ناپاک چیز کا ذکر پھر قرآن میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو نہ حدیث میں ممانعت آئی ہے کبھی اس چیز کی، اور نہ ہی جو ہے وہ قرآن میں ممانعت آئی ہے، یہ لوگوں کی جو ہیں وہ صرف خیالات ہیں اور من گھڑت باتیں ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ وما، اور ہر وہ چیز، اہل بھی لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز بھی حرام ہے، ہر وہ جانور بھی حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی اللہ رب العزت کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو کہ میں تو فلاں شخص کے نام پر، یعنی فلاں شخص کا نام لے کر وہ جانور کو ذبح کیا جائے تو وہ جانور حرام ہوتا ہے۔ ہاں ایک ہوتا ہے کہ کسی کے نام پر ذبح کرنا اور کسی کے لیے ذبح کرنا، اگر ہم اس طرح کہیں کہ ہم فلاں، ہم نام تو اللہ رب العزت کا لے، جیسے بسم اللہ وغیرہ پڑھے ذبح کرنے سے پہلے، لیکن یہ کہہ دے کہ اس کا جو ثواب ہے نا وہ اللہ رب العزت فلاں فلاں کو دے دیں، تو یہ تو جائز ہے، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ فلاں کے نام پر ہی قربانی کی، جیسے قربانی کرتے وقت فلاں کا نام لیا، تو یہ حرام ہوگا۔ آگے فرمایا فمن استر، اور جو شخص مجبور ہو کیا گیا ہو، غیر باغن، نہ ہی وہ بغاوت کرنے والا ہو، ولا عادن، اور نہ ہی وہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، مطلب کہ ہر وہ شخص جو کہ بہت زیادہ لاچار ہو، اور مستر سے مراد یعنی جو حرام چیز کے کھانے پر مجبور کیا جائے، یا پھر اس کو جان جانے کا اتنا خوف ہو اور اس کے پاس کوئی بھی حلال چیز موجود نہ ہو سوائے حرام چیزوں کی، حرام جانور کے،
یا پھر اس کو اپنی جان جانے کا اندیشہ ہو اور جو ہے وہ کوئی اسے مجبور کرے کہ تم یہ حرام چیز کھاؤ، یعنی ہر مجبور شخص، نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو نہ وہ حد سے بڑھنے، یعنی اپنی خواہش کے مطابق نہ وہ حرام چیز نہ کھا رہا ہو بلکہ وہ نہایت مجبور ہو، تو اس کے لیے بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت کھانا جائز ہے، یعنی اتنی مقدار میں وہ حرام چیز کھا سکتا ہے کہ اپنی جان بچا لے۔ یہ نہ ہو کہ وہ پیٹ بھر کے کھائے، اس طرح نہیں، بلکہ خوف ہلاکت سے بچنے کے لیے وہ کچھ اس میں سے کھا سکتا ہے کہ اس کی جان نہ جائے۔ جیسے اگر جان جانے کا اندیشہ ہو تو کلمہ کفر کہنا بھی جائز ہے، لیکن یہ عزیمت نہیں ہے بلکہ رخصت ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ آگے فرمائی ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اللہ رب العزت نے نازل کیا، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون بھی ثمنا قلیلا، اور اس کے بدلے قلیل قیمت کے بدلے یہ اسے خرید لیتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما یأکلون، وہ نہیں کھاتے فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، سوائے آگ کے، یعنی ان کے پیٹوں میں تو آگ ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہ ہی اللہ رب العزت ان سے کلام کریں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی اللہ رب العزت انہیں صاف ستھرا پاکیزہ کریں گے۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت جو ہے وہ یہودیوں کے علماء کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے مبعوث ہوں گے، جب ان کو اس بات کی خبر تھی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری قوم میں مبعوث فرمائے گئے تو انہوں نے یہ اندیشہ ہوا، ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ لوگ تورات اور انجیل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو دیکھ لیں گے تو آپ علیہ السلام کی فرما برداری بھی کریں گے، اور آپ علیہ السلام کو جو ہے وہ نبی برحق قبول بھی کر لیں گے، اور اس وجہ سے ہمارے جو تحفے تحائف ہیں، ہماری جو سرداری ہے وہ چلی جائے گی۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے جب نبی علیہ السلام کی نعت صفات وغیرہ تھیں وہ چھپا دی، اور ان کو قلیل عوض کے عوض بیچا کرتے تھے، یعنی وہاں سے مٹا دیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کی صفات وغیرہ کو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں، نہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کی طرف دیکھیں گے، نہ بات کریں گے، نہ ہی انہیں پاک صاف کریں گے۔ اولئک الذین، ہی وہ لوگ اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے ضلالت کو خرید لیا، بالہدیٰ، گمراہی کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو خرید لیا ہے مغفرت کے بدلے۔ فما اصبرهم علی النار، تو کس طرح آگ پر صبر۔ ذالک، یہی وہ لوگ ہیں، بان اللہ، بے شک اللہ رب العزت نزل الکتاب، ذالک، اسی طرح، بان اللہ، بے شک اللہ رب العزت نزل الکتاب، نازل کی اللہ رب العزت نے کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، وان الذین، اور بے شک وہ لوگ، اختلفوا، جو اس میں اختلاف کرتے ہیں، یعنی فی الکتاب، قرآن مجید میں، لفی شقاق بعید، وہ دور کی کھلی گمراہی میں ہے۔ الحمدللہ، دوسرے سپارے کا ربع مکمل۔